میں اپنے جامعہ کے استاد حضرت مولانا اکبر صاحب کو درخواست کروں گا، ان سے میں التماس کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی کا تعارف پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد اکبر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی ایک تعلیمی، تربیتی، دعوتی، اصلاحی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک فکری و نظریاتی ادارہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2019-20 میں جب مدرسے سے ہمیں یہاں سے چھٹیاں ہوتی تھیں اور پنجاب کے سفر پہ جاتے تھے، مختلف حضرات سے وہاں ملاقاتیں ہوتی تھیں، مہتممین حضرات سے یا بزرگوں سے، تو اگر پوچھتے کہ آپ کس جگہ پہ پڑھتے ہیں تو بتاتا کہ جامعۃ الشیخ یحییٰ مدنی میں۔ تو پہلا سوال ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ کون سا ادارہ ہے، کس نے بنایا ہے اور کیا اس کے مقاصد ہیں۔ لیکن پھر بہت ہی شارٹ پیریڈ آف ٹائمز کے اندر جامعہ نے الحمدللہ دینی حلقوں کے اندر، دینی مدارس کے اندر اپنی ایک خاص ریپوٹیشن حاصل کی۔ ابھی پریویس منتھ میں پنجاب کے ٹور پہ تھا، مختلف شہروں میں جانا ہوا، لاہور، گجرانوالہ، حفظ آباد، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد۔ تو وہاں کافی مدارس کے اندر بھی جانا ہوا، بزرگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، مہتممین حضرات سے ملاقاتیں ہوئیں، بہت ساری سماجی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں۔ تو جو پوچھتا تھا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، میں صرف کہتا تھا جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی میں۔ تو جو ان کا پہلا ایک فرسٹ ایکسپریشن ان کا ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ اچھا وہی جامعہ جو حضرت مولانا یوسف مدنی صاحب چلا رہے ہیں؟ جی ہاں، اسی ادارے میں۔ ہاں ماشاءاللہ، وہ تو بڑا یونیک کام کر رہا ہے۔ یہ جو ایک جملہ ہے نا کہ جامعہ بڑا یونیک کام کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکابر بزرگوں کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی نیا کام ہم نے لانچ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکابرین سے، بزرگوں سے جو علمی وراثت استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف مدنی صاحب دامت برکاتہم کو ملی ہے، اسی وراثت کو ایک نئے لباس میں، ایک نئے چیز میں اس کو رکھ کر لوگوں کے سامنے اور دینی مدارس کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے مختصر وقت میں جو بزنس کرنے والے حضرات ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ جب ایک چھوٹی سی دکان کھولتے ہیں، اس کو برانڈ بنانے کے لیے اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جانے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے اور کتنا اس میں وقت خرچ ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے جو آہستہ آہستہ اٹھتی ہے اور پھر آگے جاتی ہے، لیکن بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالی برکت فرماتے ہیں اور وہ چیز بہت جلدی آگے چلی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جامعہ کے اندر برکت فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کا فضل، استاد محترم کی دن رات کی، صبح شام کی کوشش، محنت اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے مختصر سے دورانیہ میں جامعہ نے الحمدللہ اچھا نام حاصل کر لیا ہے۔ اور یہ جو مختلف دوسرے اداروں سے یونیک ہوتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی شعبے ہیں جامعہ کے اندر جن کی وجہ سے جامعہ دوسرے جامعات سے تھوڑا سا انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے کہ ہمارے ہاں درس نظامی کے جو 8 سال ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے نہیں ہیں، آخری 2 درجے ہیں، یعنی درجہ سابعہ اور دور حدیث۔ اور اس میں بھی مختلف مدارس کے اندر جو دونوں درجے پڑھائے جاتے ہیں، اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ فقہی مسائل پر زیادہ سے زیادہ بحث کی جائے۔ لیکن الحمدللہ یہاں فقہی مسائل پر بحث کرنے کے ساتھ ساتھ ہر حدیث پر نظریاتی بحث اور طلباء کرام کے نظریاتی فہم کو بڑھانے کے لیے اساتذہ کرام کی محنتیں، اور اس کے ساتھ اخلاقی اور عملی تربیت پر بھی زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو پاکستان میں کوئی مدرسہ نہیں ملے گا جس میں تخصصات کا پورا ایک نیٹ ہو، لیکن الحمدللہ جامعۃ الشیخ کی اٹھان ہی تخصصات سے ہوئی ہے۔ یعنی یہاں پر استاد محترم کی خواہش یہ تھی کہ دیگر مدارس سے دور حدیث سے فراغت حاصل کرنے کے بعد طلباء کرام کو مزید 1 یا 2 سال ایک موقع دیا جائے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور جو ان کی اپنی ڈورمنٹ ایبیلٹیز ہیں ان کو انلاک کریں، ان کو انلیش کریں اور اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو اٹھان دیں، اور 1 سال کے اندر اتنی ان کی اچھی تربیت ہو جائے کہ وہ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو فعال اور مؤثر بنا سکیں۔
تو الحمدللہ 7-8 قسم کے تخصصات اس وقت جامعہ میں چل رہے ہیں، جن کے طلباء یہاں پر بیٹھے ہیں اور کئی طلباء سند فراغت بھی یہاں سے حاصل کر چکے ہیں۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے الحمدللہ جامعہ کا بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نام پیدا کر دیا، وہ کچھ ایسے کام ہیں جو ایک ادارے کے نہیں ہیں، ایک ادارے کی طرف سے وہ نہیں کام ہونے چاہیے تھے، وہ پورے اداروں کو مل کر وہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن فرض کفایہ کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ جامعہ الحمدللہ وہ کام کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شعبہ ہے ریجیکشن آف ایتھیزم، ریجیکشن آف سکیپٹسزم، ریجیکشن آف ریشنلزم، کہ الحاد، لادینیت، مذہب بیزاری کی ایک جو فضا ہمارے عصری دانشگاہوں میں اور ہماری سوسائٹی کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اور لاشعوری طور پر ہماری جنریشن کے اندر، ینگ جنریشن کے دلوں کے اندر سرایت کر رہی ہے، اور ذہن میں جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو کھلے عام اظہار کرتے ہیں اور کچھ پی جاتے ہیں اندر، لیکن اندر سے وہ بھی ایک طرح سے لاوا پک رہا ہے۔ تو ہمارے جامعہ کی طرف سے کوشش ہوئی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس میں اس وقت پاکستان، ہندوستان اور مختلف ممالک کے اندر جتنے بھی لوگ ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو جمع کیا جائے۔ تو جامعۃ الشیخ یہ پہلا ادارہ ہے پاکستان کا جو اس وقت ایک ایسا پلیٹ فارم رکھتا ہے جس میں مختلف ممالک میں رد الحاد پر کام کرنے والے بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے نام، اس میں صرف علماء حضرات نہیں ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی ہیں، پروفیسر حضرات بھی ہیں، اور ہر مسلک کے اس میں بریلوی حضرات بھی ہیں، اہل حدیث حضرات بھی ہیں، ان سب کو ایک پلیٹ فارم کے اندر جمع کیا ہے۔ ان کے مختلف یہاں سیمینارز بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے، ہم نے واٹس ایپ اس میں گروپ بھی بنائے ہوئے ہیں، تو پھر وہاں سے جو لاہ عمل سامنے آتا ہے اس کے مطابق آگے پھر اس کا اجرا بھی کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ سوشل میڈیا پر اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ جامعہ کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں۔ ہماری جو جامعہ یحییٰ مدنی کی ویب سائٹ ہے اس کو آپ وزٹ کر کے رد الحاد پہ جتنا کنٹینٹ ہے آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ جامعہ سے جو ہے وہ اس کے میگزین بھی نکلتے ہیں، اویئرنیس آف تھاٹ کے نام سے بھی نکلتا ہے انگلش میں، اور ماہنامہ آگاہی فکر و نظر بھی نکلتا ہے، اس کو بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ کافی حد تک یہ کام ہم نے اس کو منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی ہمارے ایک دوست ہیں جو مختلف یونیورسٹیز کے اندر، اور ابھی دارالقرآن جو فیصل آباد کا مشہور تعلیمی ادارہ ہے اس کے اندر بھی 3 روزہ رد الحاد کا کورس کروا کے آئے ہیں، مختلف یونیورسٹیز کے اندر بھی کورسز وہ کروا رہے ہیں۔ تو وہ رد الحاد پہ، یعنی اسلام کے جو بنیادی احکام اور عقائد ہیں ان پہ جتنے اشکالات ہوتے ہیں ان کے جوابات پر ایک انسائکلوپیڈیا تیار کر رہے ہیں جو تقریباً 12 جلدوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور ضرورت بھی ہے۔ اور دوسرا جو کام ہے وہ ہے کہ عربی زبان سے عام ایک انسان کو بھی واقفیت دینا، مؤسسۃ احیاء اللغۃ العربیہ، کہ عربی زبان قرآن کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور ہماری زبانوں پہ عربی الفاظ آتی نہیں ہیں، ہماری زبان پہ ہر وقت انگلش کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو کیسے عوام الناس کے اندر، دینی مدارس کے اندر بھی یہ ذوق پیدا کیا جائے اپنے بچوں کے اندر، کہ وہ جو ایک ہمارا تعلیمی علمی جو ایک ورثہ ہے اس کے ساتھ ان لوگوں کو جو علمی تراث ہے اس کے ساتھ جوڑا جائے۔ اس کے لیے الحمدللہ یہاں کراچی کے اندر بھی اور ملک بھر میں مختلف جگہوں پہ 4 صوبوں کے اندر مؤسسۃ احیاء اللغۃ العربیہ پلیٹ فارم کے تحت الحمدللہ کافی کام ہو رہا ہے۔ تیسری چیز، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر دینی حلقوں کے اندر ہم کام کر رہے ہیں وہیں پر دوسری طرف عوام الناس کے اندر بھی کام کیا جا رہا ہے، پروفیشنل حضرات کے لیے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں 2 تقسیمیں ہیں، جو دینی مدارس طلباء کو پڑھا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے وہ طلباء کو پڑھا رہے ہیں، دینی مدارس کو ایک جو روایتی سسٹم ہے اس کے تحت ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ دوسری طرف کچھ ایسے ادارے ہیں وہ بھی صرف میرے خیال میں کراچی میں ہی ہیں کہ جو صرف پروفیشنل حضرات کو پڑھاتے ہیں، وہاں کوئی دینی مدرسے کا طالب علم نہیں جاتا، اس لیے کہ وہاں آپ کلاسیں دیکھیں گے تو ان کا ماحول، ان کا پورا انوائرمنٹ سارا وہ سارا کا سارا جو دیا جا رہا ہے وہ پروفیشنل کے لیے۔ جامعۃ الشیخ میں ایک ہی چھت کے تحت، ایک ہی چھت کے نیچے، جہاں صبح یہی طلباء قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوتے ہیں، شام کے وقت اسی چھت کے نیچے پروفیشنل حضرات آ کر قال اللہ وقال الرسول پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شارٹ کورسز کی ہمارے ہاں ترتیب ہے، کلیت الدین 4 سالہ عالم دین کورس ہے، لیکن اس سال ہم نے ان لوگوں کی علمی ضروریات کو دیکھتے ہوئے جو مصروف ہیں، جن کے پاس وقت کم ہے لیکن دل کے اندر ایک پیشن ہے، دل کے اندر ایک شوق ہے، ایک ولولہ ہے کہ یار ہم بھی کچھ دین کی تعلیم حاصل کر لیں،
ہم بھی کاش ایک روایتی یا ایک رسمی عالم دین ہی بن جائیں. ایک شوق تو ہے نا ہر بندے کے اندر ہے. کسی سے آپ پوچھیں گے آپ عالم بننا چاہتے ہو, آپ دین پڑھنا چاہتے ہیں, تو وہ کہے گا کیوں نہیں پڑھنا چاہتا. تو ایسے لوگ جو مصروف بھی ہیں لیکن دین کا شوق بھی رکھتے ہیں, ان کو موقع دیا جائے کہ وہ یہاں پر آئیں اور شارٹ دورانیے کے اندر عالم دین کا پورا کورس کریں. قد علم ان فیکم ضعفا, اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ کمزور ہیں, تو جو کمزور ہوتے ہیں ان کے ساتھ کمزوروں والا برتاؤ کیا جاتا ہے نا. تو ہمارے یہ طلباء ہیں جو 24 گھنٹے مدرسے میں رہتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن عوام الناس کے لیے, پروفیشنل حضرات کے لیے, جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں, وکلاء بھی ہیں, مختلف زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے احباب ہیں, وہ یہاں الحمدللہ ہمارے پاس شام کو آتے ہیں. منگل والے دن اور جمعے والے دن ان کی کلاسز ہوتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر ہم ایک دن مزید انشاءاللہ بڑھا دیں گے. تو ان کو درس نظامی جو ہمارے طلباء کو پڑھایا جاتا ہے, پورا کا پورا درس نظامی پڑھایا جا رہا ہے. اور اس سال ہمارے پاس چونکہ جگہ بہت محدود ہے, تو ہم نے 19 یا 20 افراد کو جو ہے وہ داخلہ دیا ہے. اس کے باوجود داخلے تو ہمارے پاس کافی آئے ہوئے تھے, لیکن 20 افراد کو داخلہ دیا, اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال مزید اس کو آگے بڑھانے کا ہمارا ارادہ ہے. تو آپ میں سے جو لوگ اس میں داخلہ لینا چاہیں اگلے سال سے, تو وہ بھی اس میں داخلہ لے سکتے ہیں. اور مستقبل کے جو ہمارے منصوبے ہیں, استاد محترم حضرت مولانا یوسف مدنی صاحب دامت برکاتہم, ان کی ہر وقت سوچ ہی یہی ہے کہ کس طریقے سے مدرسے کو اور کس طریقے سے جو انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا یحییٰ مدنی اسلامک سینٹر, اس کو آگے بڑھایا جائے. تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں قریب میں کوئی جگہ بھی مل جائے. استاد محترم اس حوالے سے اگر چاہیں گے تو کوئی تھوڑی سا آپ کو انشاءاللہ اشارہ بھی فرما دیں گے. تو اس کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے. ہمیں اس علاقے میں رہتے ہوئے اب کسی شخص کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ یہ کہے کہ میرے لیے تعلیم کے مواقع نہیں ہیں, یا کوئی نوجوان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, میں اپنی تربیت نہیں کر سکتا ہوں. نہیں, آپ کے لیے اسی جامعہ, اسی جگہ پہ, اسی کے قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا فرمایا ہے. تو ضرور جامعہ میں تشریف لائیں, ہمارے پاس تشریف لائیں. جامعہ کے جتنے شعبہ جات ہیں, اگر ان میں سے ہر ایک کا تعارف کراؤں گا, پوری پریزنٹیشن میرے پاس موجود ہے, اس پر 1 گھنٹہ لگ جائے گا, جو جامعہ کے اندر جو شعبہ جات کام کر رہے ہیں. لیکن وقت تھوڑا تھا, اس لیے میں نے اوپر سے موٹا موٹا آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. آپ خود ہمارے جامعہ میں تشریف لائیں, استاد جی کے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, جامعہ کے اندر ہونے والے کاموں کو دیکھیں, دعائیں دیں, محبت دیں. ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئیں, پڑھیں. یہاں پر ماشاءاللہ عربی کے طلباء بیٹھے ہیں, قرآن کے طلباء بیٹھے ہیں, حدیث کے طلباء بیٹھے ہیں. ان سے اپنا تعلیمی سفر کو شروع کریں. تو اور آپ لوگوں سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ جو مستقبل کے منصوبے ہیں ہمارے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں بھی ہمارے لیے آسانی فرمائے. انشاءاللہ جو مستقبل کا منصوبہ ہے اس میں یحییٰ مدنی اسلامک سینٹر, تو اس میں ہمارا ایک آڈیٹوریم بنانے کا بھی ارادہ ہے. اسی طریقے سے نوجوان نسل کے لیے کچھ ورکشاپس جدید موضوعات پر تربیتی انداز میں اس کا بھی ارادہ ہے. تو اس کے لیے آپ ضرور کوشش فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جملہ کوششوں کو قبول فرمائے. یہ تھے حضرت مولانا محمد اکبر صاحب, جو کہ جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی کے شعبہ دعویٰ و ارشاد کے استاد ہیں. آپ حضرات نے دیکھا کہ بظاہر تو یہ بڑے مختصر سے وجود کے آدمی ہیں, لیکن حقیقت میں یہ بڑے کام کے آدمی ہیں. کسی عربی شاعر نے کہا تھا, ترر رجلا نحیفا فتزدریہ وفی اسوابہ اسد مزیرو. تو حقیقت میں دیکھنے میں تو ہلکے پھلکے ہیں, لیکن لباس میں جو چھپا ہوا ہے بڑا چنگھاڑتا ہوا شیر ہے. اللہ نے انہیں قلم کا بھی بہت ماہر بنایا ہے, اچھے قلم کار ہیں, صاحب انشاء ہیں, اور ان کی تحریریں مؤخر رسائل میں, جرائد میں, اخبارات میں چھپتی ہیں. جامعۃ الشیخ کے بہت سارے تحریری کاموں میں ان کی فعالیت نمایاں رہتی ہے.